حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ محبوب کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن میں مہارت رکھتا ہے، قرآن پڑھنے میں، اس کی تلاوت کرنے میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے، اس کے مخارج پڑھنے میں، اس کی روانی، تو جو مہارت قرآن مجید میں رکھتا ہے مع السفرۃ الکرام البررہ، تو وہ ان عالی مرتبت فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اب ایک دوسرا شخص ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، ہکلاتا ہے۔ اب اس کی آرزو تو ہے کہ میں بھی اس شخص کی طرح قرآن پڑھوں جو اس روانی سے، اس خوبصورتی سے پڑھتا ہے کہ کیا سکون اور کیا قرار اور کیا نور اتر رہا ہوتا ہے، تو اس کی آرزو تو ہوتی ہے اور وہ شوق سے، محبت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، لیکن زبان کا مسئلہ ہے، لکنت ہے زبان میں، ہکلا جاتا ہے، رکتا ہے، اٹک جاتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور اس کا پڑھنا اس کے اوپر مشکل ہے۔ تو سنو اللہ کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا لَهُ أَجْرَانِ، اللہ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا، دوہرا اجر دے گا۔ یعنی ایک تو وہ شوق فراواں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ رکتا ہے، اس کی زبان اڑتی ہے، وہ ہکلا جاتا ہے، تو پھر اس کو اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ میں قرآن مجید کا حق نہیں ادا کر پا رہا، اور اس میں ایک عجز پیدا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ ایک حسرت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اللہ اس کو دوہرا ثواب اور دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنتے جائیے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، حسد کرنا جائز نہیں رکھا گیا، لیکن 2 لوگوں کے ساتھ آپ حسد کر سکتے ہیں۔ یہاں حسد بمعنی رشک ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک وہ شخص کہ جس کو قرآن دیا گیا اور وہ اس کو رات کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں تلاوت کرتا ہے، رات کو بھی کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اوقات شب کے ساتھ ساتھ دن کے اوقات میں بھی وقت نکال لیتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اس شخص پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص کو قرآن دیا گیا اور اس طرح اس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ یہ اپنی تنہائیوں کو قرآن سے مزین کر رہا ہے اور قیام کر رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دوسرا وہ شخص جس کو مال دیا گیا اور وہ رات کو بھی اس مال کو خرچ کرتا ہے اور دن کو بھی اس مال کو راہ خدا میں لٹاتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ان کا خیال اور لحاظ رکھتا ہے، اور دکھیوں کے، پریشان حالوں کے، مفلوق الحال لوگوں کے، بیوگان کے، ارامل اور مساکین کے، یتیما کے، کثیر العیال لوگوں کے کام آتا ہے۔ تو اس کا مال کام آیا، لوگوں کے دکھ دور کیے اس کے مال نے، لوگوں کی اذیتیں کم کی اس کے مال نے، لوگوں کو خوشیاں دی اس کے مال نے، تو یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے کہ اے مالک، اگر تو مجھے بھی مال عطا کرتا تو میں بھی تیری راہ میں یوں لٹاتا اور یوں نچھاور کرتا، یوں لوگوں کے کام آتا، ضرورت مندوں، محتاجوں اور لاچاروں کی ضرورت کی تکمیل کرتا۔ تو یہ 2 لوگ ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک کون؟ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کو رات کی تنہائیوں میں اور دن کی اجالوں میں تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو مال بخشا گیا تو اس مال پر سانپ بن کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے
اور ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، چاہے وہ ضرورت مند دن کے اجالے میں میسر آئے یا رات کی تاریکی میں، تو وہ ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔